بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ علق آیت مبارکہ 16 کو تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پریویس ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ یہاں دیکھیں ماشاءاللہ، سب سے پہلے ہمارے پاس حرف ہے ناصیۃ، تو بہت دھیان سے خالی الف سے پہلے نون پر زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ 2 کاؤنٹس کھینچیں گے۔ آگے ہمارے پاس صاد، اس میں ہمارے پاس ایک تو سیٹی آئے گی، ٹھیک ہے، صاد سین زا، ان 3 میں سیٹی آتی ہے۔ اور سیٹی کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے کے دانت قریب کر کے زبان کی نوک کو اندر کی جانب لگایا جاتا ہے۔ جتنی نرمی سے زبان کی نوک لگے گی اتنی زیادہ سیٹی واضح ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آگے یہ باریک حرف ہے، فیس بھی اسمائلی رہے گا، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ تالو کی جانب نہیں اٹھے گی۔ اور دوسری بات، آگے جب آپ دیکھ رہے ہیں صاد پر، تو صاد حروف مستعلیہ میں آتا ہے، خصوہ دختن قیر، ٹھیک ہے، تو اس میں صاد موٹا پڑا جائے گا، زبان کی جڑ کو تالو کی جانب بلند اٹھائیں گے، بلند کریں گے، تب ہی یہ جو ہے وہ پیارے اللہ جی کے کرم سے موٹا ہوگا۔ سوئی سوئی سوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے حروف، یہ سارے الفاظ، یہ مخارج قواعد پریکٹس کے ساتھ آپ کے درست ہو جائیں گے۔ اس میں پریشان نہیں ہونا کہ یہ ہو نہیں رہا، ہو جائے گا، آپ نے کوشش اپنی کنٹینیو رکھنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے یہاں پر زبر ہے، تو وہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا معروف طریقے سے، بالکل بھی اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ ناصیہ ناصیہ، ٹھیک ہے۔ آگے تا پر 2 زیر ہے، اور 2 زیر کے بعد ہمارے پاس حرف آ رہا ہے کاف، کاف کی تاء والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس حروف حلقی، حروف یرملون، حرف الف اور با، یہ حروف نکال دیں، اس کے علاوہ اگر تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد کوئی حرف آ جاتا ہے حروف تہجی کا، تو وہ ہمارے پاس کون سا قاعدہ لگے گا، اخفاء کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم چھپا کر غنہ کریں گے، زبان کی نوک کو نون کے مخرج سے لگنے نہیں دیں گے، تھوڑا پیچھے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تالو کی جانب اٹھائیں گے لیکن اس کو لگنے نہیں دیں گے زبان کی نوک کو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر دھیان رکھیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد اگر حروف اخفاء، ٹھیک ہے، جو ہم نے باقی حروف کا وہ ایک کرائٹیریا پڑھا ہے کہ حروف حلقی، حروف یرملون، الف اور با، یہ حروف نکال دیں اگر، تو اس کے علاوہ باقی سارے حروف اخفاء آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی موجودگی میں اخفاء کا غنہ ہوتا ہے۔ تبھی ہم نے کیا سیکھا کہ ہمارے پاس اگر حروف اخفاء تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ جاتا ہے تو ہمارے پاس اخفاء کا غنہ ہوگا۔ اب کوشچن ہے کہ یہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس حروف اخفاء میں سے باریک حرف ہو، یعنی وہ حروف مستعلیہ میں موجود نہ ہو، تو غنہ پھر کیسا ہوتا ہے، باریک غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باریک اخفاء ہوتا ہے، باریک ہم چھپا کر غنہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے فیس کو اسمائلی رکھیں گے، جیسے یہاں پر ہے ناصیۃ، ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس کاذبۃ، تو یہاں پر دیکھیے خالی الف سے پہلے کاف پر زبر، فیس اسمائلی رکھیں گے تو کاف کا مخرج آٹومیٹک درست ہوگا، 2 کاؤنٹس کھینچیں گے، الف مدہ کا قاعدہ، خالی الف سے پہلے کاف پر زبر، ٹھیک ہے۔ زال کے نیچے زیر ہے، زیر کی ادائیگی مجہول نہیں ہونے دینی، زے نہیں پڑھنا، زی پڑھنا ہے۔ اور دھیان رہے زال میں سیٹی نہیں آتی، اکثر بچوں کی سیٹی آ جاتی ہے، تو سیٹی نہیں آنی چاہیے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور سیٹی نہ لانے کے لیے، سیٹی لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اوپر نیچے کے دانت قریب کرتے ہیں، زبان کی نوک کو اندر کی جانب لگا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں کہ نہ آئے سیٹی تو پھر کیا کریں گے، اوپر نیچے کے دانت ہوں گے قریب لیکن زبان کی نوک باہر نکل آئے گی، باہر جھانکے گی وہ، ٹھیک ہے، دانتوں سے باہر آ جائے گی، ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ کی سیٹی نہیں آئے گی، یہ آپ کو بینیفٹ ہو جائے گا۔ آگے با پر زبر ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے کاذبہ، ایسے نہیں پڑھنا، کاذبہ، زیبا زیبا زیبا، ٹھیک ہے۔ تا پر پھر سے ہمارے پاس تنوین ہے، 2 زیر ہے، تو اس کے بعد لیکن حرف کیا آ رہا ہے، خو آ رہا ہے، اور یہ حروف حلقی میں سے حرف ہے،
ٹھیک ہے. جب بھی ہمارے پاس نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خوا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر اظہار کا قاعدہ کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں. جیسے مطلب پڑھ کے فوراً سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو کیا آئے گا، کاذباتن خاطئہ، کاذباتن خاطئہ. ٹھیک ہے، فوراً سے پڑھ کے آگے بڑھیں گے. آگے آخری حرف ہے خاطئہ. خا اور غین ان دو حروف میں اگر آپ کی رگڑ آ جاتی ہے تو یہ موٹائی میں بھی پراپر ہوتے ہیں، صفات بھی پراپر ادا ہو جاتی ہے، مخارج بھی درست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس رگڑ پر آپ نے فوکس کرنا ہے. تو خالی الف سے پہلے خوا پر زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ. تو پھر سے حروف مستعلیہ میں خصوت دختین قز، تو یہاں پر تو موجود ہے تو یہاں پر زیر کی صورت میں بھی تو موٹا ہی پڑا جائے گا. ان کے درجے ضرور ہوتے ہیں، جب زبر زیر پیش میں تھوڑی تھوڑی موٹائی کا فرق ضرور آتا ہے، لیکن حروف مستعلیہ آلموسٹ موٹے ہی پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا موٹائی کا فرق ضرور آتا ہے زبر زیر پیش کی وجہ سے، لیکن موٹائی ضرور رہتی ہے ان میں. ٹھیک ہے، اور زیر کی ادائیگی مجہول نہیں ہونے دینی. اور دوسری بات جو ہے، ان کی ادائیگی پر آپ نے فوکس کرنا ہے. خاطئہ، آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو آئین کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، خاطئہ، ایسے نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت دھیان سے. اور ہاں پر اپنے فوکس رکھنا ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں، گول تا وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اس کو ساکن کر دیا. تو بہت دھیان سے آپ نے اس کو ماشاءاللہ سے دیکھنا ہے. خاطی، اس کو موٹا پڑھنا ہے، زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند کرتے ہوئے. ٹی 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 تی تی نہیں پڑھنا، ٹی ٹی. ٹھیک ہے، اور جو موٹے حرف ہوتے ہیں وہ سیریس فیس سے پڑھے جاتے ہیں، باریک حرف اسمائلی فیس سے. ٹھیک ہے، خاطی ہاں کی ادائیگی آپ کس طرح سے کریں گے، آپ سانس کو اندر کی جانب کھینچیں گے. جو ہمز کی پہ صفت لگتی ہے نا، وہ آٹومیٹک اتنا کی سانس باہر نکل جائے گا، اس کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو کیسے ہیں، خاطی بچے کیا کرتے ایسے نہیں پڑھ سکتے ہم، فوراً سے اور آپ نے اندر کی جانب سانس کھینچنا ہے. آپ کو سینے کی جانب والا جو حلق کا حصہ ہے وہاں پر دباؤ پڑتا ہوا محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، خاطی سانس اندر کی جانب لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر سانس نہیں نکالیں گے ورنہ یہ وسط حلق والا ہا بن جائے گا. ٹھیک ہے، ہا میں سانس باہر آتا ہے، ہاں میں سانس اندر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے مخارج کو درست کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک ہے. پیارے اللہ جی خوب راضی آپ سے عافیتوں کے ساتھ. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ناصیتین پیشانی، کاذباتین جھوٹی، خاطئتین خطا کار. ٹھیک ہے، تو کاذب جھوٹ سے ہے اور خطا خاطی. ٹھیک ہے، وہیں سے خطا ہے، خطا کار. تو بہت دھیان سے ماشاءاللہ پیارے اللہ جی آپ سے خوب خوب راضی عافیتوں کے ساتھ. آپ پر اپنا خاص کرم کریں، آپ کی دنیا اور آخرت بہت اچھی کر دیں، ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. کبھی کبھی آپ کو دین کے راستے سے بے راغب بے پرواہ نہ ہونے دے، دین کا صحیح فہم عطا کر کے بعمل مسلمان بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب. عافیتوں کے ساتھ آمین.